السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت علی کی سیرت پارٹ 3 کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب امت مسلمہ کو ایسے فتنے کا سامنا ہوا جس نے مسلمانوں کے دلوں کو غمگین کر دیا، صحابہ کرام کو سخت آزمائش میں ڈال دیا اور اسلامی ریاست کو اندرونی بحرانوں سے دوچار کر دیا۔ یہ دور حضرت عثمان بن ابی عفان کی شہادت سے شروع ہوتا ہے اور حضرت علی کی خلافت کے عظیم امتحانات تک پہنچتا ہے۔ 35 ہجری میں مدینہ منورہ میں ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت عثمان بن عفان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور تیسرے خلیفہ راشد تھے، باغیوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان کا خون بہایا گیا، یعنی ایک دھوکہ دے کے آپ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک فرد کی شہادت نہیں تھی بلکہ امت کے اتحاد پر ایک گہرا زخم تھا۔ مدینے میں غم، خوف اور بے یقینی کی کیفیت تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں کوئی مضبوط انتظامی ڈھانچہ باقی نہ رہا تھا۔ صحابہ کرام اور اہل مدینہ نے حضرت علی سے درخواست کی کہ وہ خلافت قبول کریں۔ حضرت علی اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ حالات انتہائی پیچیدہ اور نازک ہیں، لیکن امت کو قیادت کی بھی سخت ضرورت تھی۔ آخرکار مسلمانوں کی بیعت کے بعد حضرت علی خلیفہ راشد منتخب ہوئے، یہ چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلافت سنبھالتے ہی حضرت علی کے سامنے کئی بڑے مسائل موجود تھے۔ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینا، اسلامی ریاست میں امن بحال کرنا، باغیوں کا خاتمہ کرنا، امت کو متحد کرنا، بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنا، یہ ایسے مسائل تھے جنہیں فوری طور پر حل کرنا آسان نہیں تھا۔ تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے۔ اختلاف صرف طریقہ کار میں تھا۔ حضرت علی کی رائے تھی کہ پہلے ریاست کو مستحکم کیا جائے، پھر مکمل تحقیق کے بعد اصل مجرموں کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ باغی مختلف قبائل میں پھیل چکے تھے اور فوری کارروائی خانہ جنگی کو مزید بڑھاوا دے سکتی تھی۔ آپ اپنی حکمت عملی سے حکومت کو سنبھالنا چاہتے تھے، لیکن کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے حالات بگڑ گئے۔ اسی دوران حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر قصاص عثمان غنی کے مطالعے کے لیے بصرہ روانہ ہوئے۔ ان کا مقصد حکومت کے خلاف بغاوت نہیں تھی بلکہ قاتلوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ تھا۔ دوسری طرف حضرت علی بھی بصرہ پہنچے۔ کئی ملاقاتیں ہوئیں، بات چیت ہوئی، صلح کے امکانات روشن ہونے لگے۔ فتنہ پرست عناصر کی سازش شروع ہو گئی۔ اس وقت تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ بعض باغی عناصر کو خوف تھا کہ اگر صلح ہو جائے تو انہیں سزا ملے گی، چنانچہ انہوں نے رات کے وقت دونوں لشکروں میں اشتعال پیدا کر دیا، یعنی نا اتفاقی پیدا کروائی۔ اچانک حملے شروع ہو گئے۔ دونوں فریقوں نے سمجھا کہ دوسرے نے وعدہ توڑ دیا ہے اور یوں ایک افسوسناک جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ یہ جنگ 36 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عائشہ ایک اونٹ پر سوار تھیں، اسی نسبت سے اس جنگ کو جمل کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی دردناک لمحہ تھا۔ ایک ہی امت کے افراد آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بالآخر جنگ ختم ہوئی۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شہید ہو گئے۔ حضرت علی اس واقعے پر بہت غمگین ہوئے۔ حضرت علی کا عظیم اخلاق نے جنگ کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کے ساتھ نہایت عزت اور احترام کا معاملہ کیا۔ آپ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا اور پورے احترام کے ساتھ مدینہ واپس روانہ فرمایا۔ یہ حضرت علی کے اعلیٰ کردار اور صحابہ کرام کے باہمی احترام کی روشن مثال ہے۔ شام کے گورنر حضرت معاویہ کا موقف تھا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پہلے سزا دی جائے، چونکہ حضرت عثمان ان کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، اس لیے وہ قصاص کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ کئی خطوط اور مذاکرات ہوئے، لیکن اتفاق رائے پیدا نہ ہو سکا۔
37 ہجری میں دریائے فرات کے قریب صفین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ ابتدا میں کوشش یہی تھی کہ جنگ نہ ہو، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ جنگ شروع ہو گئی۔ کئی دن تک لڑائی جاری رہی، ہزاروں مسلمان اس فتنے کا شکار ہوئے۔ حضرت علی اس جنگ میں بھی اپنی شجاعت، حکمت اور قیادت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آپ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ مسلمانوں کا خون کم سے کم بہے۔ آپ کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ امت کا استحکام تھا۔ جب جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوئی تو مختلف لشکر کی جانب سے قرآن مجید کے اوراق نیزوں پر بلند کیے گئے اور نعرے لگایا گئے کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ حضرت علی سمجھتے تھے کہ اصل مسئلہ سیاسی اور انتظامی ہے اور یہ اقدام جنگ روکنے کی تدبیر ہے، لیکن لشکر کے ایک بڑے حصے نے جنگ جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر ثالثی یا تحکیم پر اتفاق ہوا۔ دونوں طرف سے نمائندے مقرر کیے گئے، لیکن یہ عمل امت کے اختلافات کو مکمل طور پر ختم نہ کر سکا، بلکہ ایک نیا فتنہ جنم لینے لگا۔ حضرت علی کے لشکر کے بعض افراد نے تحکیم کو غلط قرار دیا۔ انہوں نے نعرہ لگایا، حکم صرف اللہ کا ہے۔ یہ لوگ بعد میں خوارج کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابتدا میں حضرت علی نے ان سے گفتگو کی، دلائل دیے، قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھایا۔ بہت سے لوگ واپس آ گئے، لیکن ایک گروہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ بعد میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت گری شروع کر دی۔ جب خوارج نے فساد پھیلانا شروع کیا تو حضرت علی نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ نہروان کے مقام پر جنگ ہوئی، خوارج کو شکست ہوئی، لیکن ان کا فتنہ مکمل طور پر ابھی بھی ختم نہ ہو سکا۔ حضرت علی کی سیاست کا بنیادی اصول یہ تھا، عدل، شریعت اور امت کا اتحاد۔ آپ نے کبھی اقتدار کو مقصد نہیں بنایا، آپ ہمیشہ اصولوں پر قائم رہے۔ اگرچہ حالات آپ کے حق میں آسان نہ تھے، لیکن آپ نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ آپ اپنے گورنروں کو لکھتے تھے، لوگوں کے ساتھ نرمی اور انصاف سے پیش آؤ۔ آپ فرماتے تھے، اگر حکومت عدل پر قائم نہ ہو تو وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ حضرت علی کے دور کا سب سے اہم سبق یہ تھا کہ جب فتنہ پیدا ہو جائے تو حق اور باطل کی تمیز مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ اتحاد، علم، حکمت اور صبر کو اختیار کرنا چاہیے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور خوارج کے فتنے کے باوجود حضرت علی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے امت کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اقتدار کے نہیں بلکہ اصولوں کے انسان تھے۔ ناظرین کرام، حضرت علی کی خلافت اسلامی تاریخ کا ایک عظیم مگر آزمائشوں سے بھرا ہوا باب ہے۔ انہوں نے ایسے حالات میں امت کی قیادت کی جب ہر طرف فتنہ، اختلاف اور انتشار تھا، مگر اس کے باوجود وہ عدل، تقوی، علم اور حکمت کے مینار بنے رہے۔ ان کا کردار آج بھی حکمرانوں، علماء اور عام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت علی کی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی خدمت میں گزرا اور ان کی وفات بھی اسی راستے میں شہادت کی صورت میں ہوئی۔ آج ہم ان کے آخری ایام، ان کی شہادت، ان کے فضائل، ان کی حکمت بھرے اقوال اور ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق یا نصیحتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نہروان کی جنگ کے بعد خوارج کے فتنے کمزور تو ہو گئے، لیکن مکمل طور پر ختم نہ ہوئے تھے۔ خوارج حضرت علی کی سخت مخالف بن چکے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے رہنماؤں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی۔ چند افراد نے سازش کی کہ حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص کو ایک ہی دن قتل کیا جائے۔ اس سازش کے لیے حضرت علی کے قتل کی ذمہ داری عبد الرحمن بن ملجم نامی خارجی نے لی۔ وہ بظاہر عبادت گزار نظر آتا تھا، لیکن اس کے عقائد گمراہ ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ صرف ظاہری عبادت کافی نہیں، صحیح عقیدہ اور صحیح فہم دین بھی ضروری ہے۔ آخرکار 40 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ 17 رمضان
یا بعض روایت کے مطابق 19 رمضان کی صبح حضرت علی نماز فجر کے لیے مسجد کوفہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لوگ نماز کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ اسی دوران ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے حضرت علی پر حملہ کیا۔ تلوار حضرت علی کے سر مبارک پر لگی اور حضرت علی کے سر پہ شدید زخم آیا۔ ضرب لگتے ہی حضرت علی کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ فزت رب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک سچے مومن کی آواز تھی۔ جس شخص نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہو، اس کے لیے شہادت شکست نہیں بلکہ کامیابی ہوتی ہے۔ زخم انتہائی گہرا تھا۔ حضرت علی کو گھر منتقل کیا گیا۔ لوگ جوق در جوق عبادت کے لیے آنے لگے۔ پورا کوفہ غم میں ڈوب گیا۔ لوگ جانتے تھے کہ وہ صرف ایک حکمران نہیں بلکہ علم، عدل اور تقویٰ کے ایک عظیم مینار کو کھونے والے ہیں۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو اہم نصیحتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، حق بات کہنا اور ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھنا، مظلوموں کی مدد کرنا اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونا۔ یہ وصیت آج بھی پوری امت کے لیے ایک عظیم منشور ہے۔ یہ وصیت نہ صرف حسین کے لیے تھی بلکہ پورے تمام عالم اسلام کے لیے یہ وصیت تھی۔ ہم کو چاہیے کہ حضرت علی کی ان وصیتوں پر عمل کر کے ہم اس کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ حضرت علی کے عدل کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ زخمی حالت میں بھی انہوں نے اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا، اگر میں زندہ بچ گیا تو خود میں فیصلہ کروں گا، اور اگر وفات پا جاؤں تو اسے صرف ایک ہی ضرب لگانا، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ یہ عدل کی وہ مثال ہے جس کی نظیر تاریخ میں کم ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چند دن زخم کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد آخرکار 21 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی اپنے رب سے جا ملے۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 63 سال تھی۔ ناظرین، ذرا آپ ذہن پہ زور ڈالیے، جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ کی عمر بھی 63 سال تھی، اور جب حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے کوچ کر گئے آپ کی بھی عمر 63 سال تھی، اور حضرت عمر کی وفات بھی 63 سال کے عمر میں ہی وفات پا چکے ہیں۔ تو اس طرح سے چاروں بھی، یعنی کہ 3 خلفائے راشدین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں کی عمر بھی 63 سال تھی جب وفات ہوئی۔ حضرت علی کی شہادت کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی۔ ہر طرف غم اور افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ ایک عظیم عالم، عابد، مجاہد، قاضی اور خلیفہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی کے فضائل سے بے شمار ہیں۔ وہ سابقون الاولون میں شامل تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے داماد تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے والد تھے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے اور آپ خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے خصوصی محبت فرماتے تھے۔ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنگ کے لیے جانے والے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ جھنڈا اسے دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ حالانکہ اس دوران حضرت علی کے آنکھ میں تکلیف تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھ میں درد ہے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انہیں قریب بلا کے اپنے منہ سے لعاب نکال کے آپ کی آنکھوں میں لگا دیا۔ فوراً حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی علم و حکمت کے عظیم سرچشمے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے تھے۔
قرآن، فقہ، قضا اور حکمت میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ علم میں مال سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ یہ حضرت علی کے سنہری اقوال میں سے ایک ہے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، اور یعنی انسان کی حقیقت اس کی گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ زبان کے بارے میں حضرت علی کا قول تھا۔ ایک اور قول ہے صبر کے بارے میں۔ صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے لیے سر، یعنی ہماری باڈی کے لیے جس طرح سر کی امپورٹنس ہے ویسے ہی ایمان کے لیے صبر کا امپورٹنٹ ہے۔ لوگوں کے ساتھ ایسے ملو کہ اگر تم زندہ رہو تو وہ تم سے محبت کریں، اور اگر وفات پا جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے یہ قول کتنا پیارا ہے، ذرا آپ اس پہ توجہ دیں تو ہم جو ہے اپنی زندگی سنوار لے سکتے ہیں۔ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، لہٰذا آخرت کے بیٹوں میں شامل ہو جاؤ۔ اگر ایک جملے میں حضرت علی کی شخصیت بیان کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے، وہ میدان جنگ میں شیر، عدالت میں منصف، مسجد میں عابد، گھر میں بہترین شوہر و والد اور معاشرے میں رحم دل انسان تھے۔ سبحان اللہ، ایمان پر استقامت کرتے تھے۔ حضرت علی نے بچپن سے شہادت تک حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کی زندگی بتاتی ہے کہ مسلمان کو علم اور حکمت حاصل کرنی چاہیے۔ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ایک مومن کی شان ہے۔ دنیا کی مصروفیت کے باوجود اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ دین کی خدمت قربانی مانگتی ہے، اور حضرت علی اس کی عظیم مثال ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ ایک مکمل درسگاہ ہے۔ ان کی سیرت ہمیں ایمان، علم، شجاعت، عدل، تقوی، صبر اور اخلاص کا سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی اور تمام صحابہ کرام کی سیرت سے سیکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی ایک عظیم مجاہد، ایک بے مثال عالم، ایک عادل حکمران، ایک سچے عاشق رسول اور ایک کامل مومن کی زندگی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہ صرف ایک شخصیت کی وفات کی داستان نہیں بلکہ ایک ایسے چراغ کے بجھنے کا ذکر ہے جس کی روشنی صدیوں سے امت مسلمہ کے دلوں کو منور کر رہی ہے۔ حضرت علی وہ خوش قسمت انسان تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بھائی، نہ صرف چہیتے بھائی تھے بلکہ ان کے چہیتے داماد بھی رہ چکے ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی رہ چکے ہیں، اور امام حسین جو تمام نوجوانوں کے سردار بنیں گے جنت میں، ان کے یعنی حسن اور حسین جیسے جنتی نوجوانوں کے والد بھی ہیں۔ اور آپ نے خلافت سنبھالی، فتنوں کا مقابلہ کیا اور آخر کار شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور آپ نے جنگ نہروان کے بعد جنگ خارج کو شکست دی، اور ایک بہادر سپاہی حضرت علی کی زبان سے جو الفاظ نکلتے وہ رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ آپ نے فرمایا تھا، فرت و رب الکعبۃ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، آپ کے الفاظ بہت ہی احترام والے ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے دنیا شکست سمجھ رہی تھی حضرت علی اسے کامیابی قرار دے رہے تھے، کیونکہ مومن کے نزدیک اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، یعنی اللہ کو آپ راضی کر چکے تھے، یعنی قوم دین کی خدمت کرتے کرتے اپنی جان کو قربان کر چکے تھے۔ حضرت علی سے مسائل کو دریافت کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، یہاں تک کہ بے دین لوگ بھی آ کے آپ سے نئے طریقے کے سوالات کرتے تھے، تو آپ ایک ہی شرط رکھتے کہ اگر میں پورے سوالات کا جواب دے دوں تو کیا آپ ایمان لا لو گے؟ تو لہٰذا کئی لوگوں کو آپ نے دین کی طرف راغب کر لیا، ان کے سوالوں کے جوابات دیتے رہے اور انہیں دین کی طرف راغب کر لیے۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آتا، اس لیے ہر لمحے کو نیکی میں استعمال کریں۔ انسان اپنی زبان کے نیچے
چھپا ہوا ہے۔ حضرت علی نے بچپن سے شہادت تک ایمان پر ثابت قدم رہے، اور طاقت کے ساتھ علم بھی ضروری ہوتا ہے، تو لہٰذا حضرت علی کے پاس نہ صرف طاقت تھی بلکہ علم تھا، اور ہر قسم کے مسائل کا آپ کے پاس حل موجود رہتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی بن ابی طالب کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان جیسا ایمان، اخلاص، علم، شجاعت، عدل اور تقوی نصیب فرمائے، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند سمجھ میں آئے تو ایمانداری سے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جو لوگ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہیں، تو ثواب جاریہ کے طور پر اس کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ وآخر الدعوانا بالخیر، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔